لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة. صلوات پڑھتے ہیں. خمسہ مجالس کی تیسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے فاطمہ کیا ہیں. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے خطبہ فدق سے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، دیکھنے میں شہزادی کا ایک جملہ ہے اور ایک فقرہ ہے، پر پوری تاریخ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں پہچانو میں ہی فاطمہ، و ابی محمد، اور میرے بابا اللہ کے نبی ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ان تعرفوہ تجدوہ ابی دون نسائکم. ساری دنیا کا شجرہ اگر لے کر آؤ، میں بھی اپنا شجرہ لے کر آتی ہوں، اور سارے دنیا کے شجرے کو پڑھ لو تو تعرفوہ تجدوہ ابی دون نسائکم، تو تم یہی ملے گا تمہیں کہ وہ میرے بابا ہیں، تمہاری عورتوں کے بابا نہیں. وَأَخَا ابن امی دون رجالکم، اور علی مرتضیٰ کے بھائی ہیں، تمہارے مردوں کے بھائی نہیں ہیں. اس ایک فقرے میں اور یہ بھی کہا شہزادی نے: اقول عوداً و بدءاً، اور یہ بار بار میں تم سے کہتی رہوں گی، ولا اقول ما اقول غلطا، اور کبھی بھی نہ کہنے میں اور نہ ہی کرنے میں حق کا دامن نہیں چھوڑوں گی. لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. ہم قول اور فعل کے صادق ہیں، ہم آئے تطہیر کے مصداق ہیں، ہم آئے کونوا مع الصادقین کے مصداق ہیں. لا اقول ما اقول غلطا، ہمارے ہاں غلطی کا امکان نہیں ہے. ولا افعل ما افعل شططا، ہم کبھی بھی حق سے دور نہیں ہو سکتے. بار بار میں تمہیں کہتی رہوں گی. کیا کہوں گی؟ اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، میں فاطمہ، میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں. اب توجہ کریے گا، صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. گفتگو کو بالکل جوڑتے ہوئے مسلسل ترتیب سے چاہوں گا کہ گفتگو کروں، اور ویسے ہی کرتا ہوں، اور آپ میری گفتگو سے بہتر طریقے سے آشنا اور واقف بھی ہیں. نبی گرامی مکہ مکرمہ میں سن 1 عام الفیل کو 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، پر اللہ کے نبی مکے میں پیدا ہوئے. 40 برس کے ہوئے تو قرآن کا نزول ہے. قرآن کا نزول یعنی دین کا نزول ہے. دین مکہ مکرمہ میں اترا ہے. دین کے اترنے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد 13 برس تک اللہ کے نبی مکے میں رہے. پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے. ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو 10 برس مدینہ منورہ میں رہے. ہجرت کے پہلے سال مسجد النبی بنائی. ہجرت کے دوسرے سال علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ شہزادی دو عالم کی شادی ہے. ہجرت کے تیسرے برس امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، پر مدینے میں ہے. ہجرت کے چوتھے برس
امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے کہاں کے اوپر؟ مدینہ منورہ میں۔ 14 معصوم میں سے 3 معصوم مکے میں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی مکے میں، امام علی علیہ السلام مکے میں، شہزادی دو عالم مکے میں، پر امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہجرت کے 3 سال، امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہجرت کے 4 برس، ہجرت کے 5ویں برس جنگ خندق، ہجرت کے 6 برس صلح حدیبیہ، ہجرت کے 7ویں برس فتح خیبر، فتح خیبر کے بعد فدق ملا ہے پیغمبر کو بغیر لڑے ہوئے، ہجرت کے 8ویں برس فتح مکہ، جب مکے سے بتوں کا خاتمہ کیا گیا، فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہے، اس کے بعد واقع مباہلہ، ہجرت کے 10ویں برس حجۃ الوداع ہے نا، جس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ حجۃ الوداع میں ہجرت کے 10ویں برس 26 ذیقعد کو اللہ کے نبی نکلے تھے، 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع لے کے نکلے تھے۔ اچھا، 26 ذیقعد کو مسجد شجرہ سے عمرے کا احرام باندھا، مکے میں گئے، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے روانہ ہوئے، 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات پر پہنچ گئے، وقوف عرفہ میں پیغمبر پاک نے تقریر کی، اس تقریر میں چند اہم باتیں بتائیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، بالکل تکرار نہ کروں گا۔ کرنے کے بعد حج مکمل کرنے کے بعد واپس ہوئے تو غدیر خم کے میدان پہ امام علی علیہ السلام کی امامت اور جانشینی کا اعلان کیا، پھر واپس آئے نبی کرام۔ ذی الحجہ کا مہینہ تمام ہو گیا، ذی الحجہ کے مہینے کے بعد پھر سن 11 ہجری محرم کا مہینہ گزر گیا، 11 ہجری میں جب سفر کا مہینہ آیا تو نیمے ماہ سفر میں لشکر اسامہ کو تیار کیا رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے، اور اکابرین صحابہ سے کہا پیغمبر پاک نے کہ تمہیں جانا ہوگا، جس میں پہلے خلیفہ سے بھی کہا تم کو بھی جانا ہے، دوسرے خلیفہ سے کہا تمہیں بھی جانا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح سے کہا تمہیں بھی جانا ہے، تاکید کی تھی، اور یہ بھی پیغمبر پاک نے کہا تھا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اگر کوئی بھی نہ گیا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ پیغمبر پاک نے اپنی کتابوں سے نہیں نقل کر رہا ہوں، شرح ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے۔ اچھا، پھر پیغمبر پاک کی حالت غیر ہوئی، سارے لوگ اسامہ اور ان کے ساتھی کھڑے رہے وہیں کے اوپر مقام جرف پہ، لوگ واپس آ گئے، واپس آئے تو پیغمبر پاک نے توجہ کریے گا مسجد میں گئے، جانے کے بعد کہا کہ 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسرے میری عطرت اور میرے اہل بیت ہیں۔ پھر پیغمبر پاک گھر واپس آ گئے، پیغمبر پاک کے وجود میں حرارت کی وجہ سے حرارت کو کم کرنے کے لیے اطراف مدینہ سے 7 کنووں سے پانی منگائے گئے تھے، اور اس پانی کو پیغمبر پاک کے وجود اقدس پہ ڈالا گیا۔ پھر جب پیغمبر پاک کی صحت تھوڑی سی صحیح، پھر مسجد میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے تاکید کی، دیکھو کسی کی امانت ہے تو واپس کر دو، کسی کی گردن پہ، اگر میری گردن پہ کسی کا حق ہے یا کوئی امانت ہے تو مجھ سے لے لے آ کے۔ اس کے بعد ام سلمہ کے گھر آئے، ام سلمہ کے گھر سے جناب عائشہ کے گھر گئے تو اسی صبح جس دن گئے تھے مسجد کے لیے، صبح کے وقت جب بلال نے آ کر کہا کہ الصلاۃ الصلاۃ، تو جناب عائشہ نے ابو بکر کو بھیج دیا مسجد میں، کہلوایا کہ ان سے کہو وہ جائیں، اور ادھر سے جناب حفصہ نے دوسرے خلیفہ کو بھیج دیا۔ اب جب پیغمبر پاک کو پتا چلا تو پیغمبر پاک نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ علی مرتضیٰ کے بازو پہ، دوسرا فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کے ہاتھ پہ۔ اچھا، مسجد میں گئے، دیکھا کہ پہلے خلیفہ محراب میں تکبیر کہہ چکے، تاریخ نے لکھا ہے پیغمبر نے کہا پیچھے ہٹے، خود تکبیر کہہ کے نماز پڑھائی، اس کے بعد سب کو بلایا، کیوں نہیں لشکر اسامہ میں گئے؟ وہ بھی کل آپ کو عرض کر چکا۔ اور پھر جب پیغمبر کی حالت غیر ہوئی تو یہاں پہ کاغذ اور قلم کا مطالبہ کیا تو ایک صاحب اٹھ کے بولنے لگے، ان ھذا الرجل لیہجر علیہ باللہ ان النبی غلبہ الوجع۔
यानी नबी अलियाज़ु बिल्लाह हिस्यान बक हस्बुना किताब अल्लाह, कहा कि इनके ऊपर हिस्यान का गलबा है, हिस्यान का गलबा है। उसके बाद पैगंबर ने कहा कुमु अन्नी, तुम सब के सब यहां से चले जाओ। नबी के महजर में लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। ला यंबगी इंदन नबी तनाज़ुन, नबी के हुजूर में लड़ाई झगड़ा, सबको भगा दिया। इमाम अली को अपने करीब बुलाया, सीने से लगा के चंद चीजें कल दी थी, चंद चीजें दी थी, वो भी अर्ज कर चुका। फिर इमाम को बुलाया, कहा मेरे भाई को बुलाओ। जब भाई को बुलाया गया तो 1000 बाब इल्म के तालीम फरमाए, 1000 बाब। और इमाम ने कहा हर एक बाब से इल्म के 1000 बाब मैंने खोले, ये भी कल अर्ज कर चुका। उसके बाद जब एहतिसार का वक्त आया तो चंद वसीयतें की, तुम गुस्ल देना, तुम कफन पहनाना, ऐ अली आप ही मुझे दफन करिएगा और आप ही मुझ पे नमाज पढ़िएगा, जब तक मुझे दफन ना कर लीजिएगा न छोड़िएगा। इतने में नबी पाक की रूह उन कफसे उनसुरी से परवाज कर गई। अच्छा ये बात हो गई यहाँ के ऊपर। 28 सफर, बहुत तवज्जो करिएगा, आज की गुफ्तगू करना चाहूंगा। फातिमा पासबान तालीमात कुरान है, जिसने तालीमात कुरान का तहफ़्फ़ुज़ किया है उसे फातिमा कहा जाता है। पैगंबर पाक, बड़ी अहम और अजीम बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। ज़ाहिरन कम इस तरह की गुफ्तगू होती है। 28 सफर को दो शंबे के दिन ज़ोहर के वक्त पैगंबर की वफात है। 28 सफर दो शंबे यानी मंडे का दिन था। मंडे के दिन कब नबी पाक की वफात है? ज़ोहर के वक्त नबी पाक की वफात है। मंडे को नबी का जनाजा दफन नहीं हुआ और नहीं ट्यूसडे को दफन हुआ, मंडे को जनाजा रहा, ट्यूसडे को जनाजा रहा। पूरा से शंबा यानी ट्यूसडे का दिन गुजारने के बाद जब 4 शंबे बुध की रात आई तो उसी शब में अल्लाह के नबी दफन हुए। अल्लाह के नबी कौन था? पैगंबर पाक को गुस्ल किसने दिया और पैगंबर पाक को सेपुर्द लहद किसने किया है? तारीख के अल्फाज हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम, रसूल खुदा के चचा जनाब अब्बास और जनाब अब्बास के 2 बेटे, एक फजल और एक का नाम कुसम, और नबी गिरामी के आजाद करता गुलाम थे, उनका नाम था सालेह। ये हजरात नबी गिरामी को सेपुर्द खाक किया। दफन कहाँ हुए अल्लाह के नबी? दफन कहाँ हो गए? बहुत तवज्जो करिएगा। हम जो शियों का नजरिया है वो ये नजरिया, ये बताइए जितने भी अज़वाज के हुजरे थे सब ऐसे कहे जाते थे, ये उम्मे सलमा का हुजरा है, ये जनाब आयशा का हुजरा है, ये हफ्सा का हुजरा है, ये फला खातून का। लेकिन एक हुजरा ऐसा था जिसे हुजरतुन नबी कहा जाता था। बहुत तवज्जो करने की जरूरत है। नबी का हुजरा, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? बड़ी दलीलों से उलमा ने साबित किया। एक हुजरा खुद नबी पाक का अपना हुजरा था, वो किसी खातून का हुजरा नहीं था, वो खुसूसी अल्लाह के नबी का हुजरा था। हम शियों का ये कहना है, दलील से हम कहते कि नबी गिरामी अपने हुजरे में दफन हुए, नबी पाक अपने हुजरे में दफन हुए हैं। अच्छा इतनी बात, कब दफन हुए हैं? से शंबे का ट्यूसडे का दिन गुजारने के बाद अब जब 4 शंबे की रात आई है उस रात में दफन हुए। नबी पाक दुनिया से गुजर गए। अच्छा गुजर गए तो ये जो दूसरे खलीफा हैं, दूसरे खलीफा, लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी दुनिया से गुजर गए, तो इन्होंने कहा कि हरगिज नबी ने वफात नहीं पाई है। कहा नबी दुनिया से नहीं गए। कहा वो मुनाफिक है, बहुत तवज्जो करके कहा, वो मुनाफिक है जो ये कहेगा कि नबी दुनिया से चले गए। नबी के ऊपर सख्त बेहोशी तारी है, वो दुनिया से नहीं गए। जिस तरीके से 40 दिन तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नजरों से गायब हुए थे, ऐसे ही अल्लाह के नबी आसमान पे गए हुए हैं, वो वापस होंगे
اور اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، یہ تاریخی حقیقت ہے، تو میری تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اتنے میں یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ مسجد سے قرآن کی ایک آیت کی آواز اتری، آواز آنے لگی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ توجہ کریے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، آپ ذرا آیے کریمہ تو دیکھیے، اس سے پہلے، نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب نبی آئے اور ہر نبی آنے کے بعد دنیا سے چلا گیا، ایسے ہی میرا نبی بھی ہے۔ جیسے سارے انبیاء آئے اور دنیا سے گئے، ایسے ہی میرے نبی بھی آئے ہیں اور دنیا سے جائیں گے۔ اب ذرا قرآن کی آیت کا لہجہ دیکھیے، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، کیا اگر میرا نبی دنیا سے چلا جائے یا میرے نبی کو قتل کر دیا جائے تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اللہ اللہ، کیا تم جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو جاہلیت کی طرف پلٹ جائے گا وہ خود کو نقصان پہنچائے گا۔ فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تو قدرداں بندوں کو جزائے خیر عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت سنی مگر پھر بھی کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی دنیا سے نہیں گئے۔ عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے میں ان کے ساتھی آ گئے۔ ساتھی کون؟ پہلے خلیفہ کا مدینے سے تھوڑی سی دور کے اوپر ایک گاؤں تھا سنخ نام کا، وہ کسی کام سے اسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ آ گئے، کہا کہ، اور ان کے منہ میں کف بھرا ہوا تھا، اتنی تقریریں کر چکے تھے، نہیں نبی دنیا سے نہیں گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا قرآن مجید کی آیت نہیں؟ کہا کون سی آیت؟ آیت یہی ہے نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ کہا یہ قرآن کی آیت ہے؟ ہاں، آپ بتا رہے نا امت نے کن لوگوں کا انتخاب کیا؟ بھئی آپ یہ بتائیے، جو انسان راستہ پوچھے وہ رہنما ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیے نا، بھئی جو انسان راستہ پوچھتا ہے، راستہ پوچھنے والا رہنما ہوگا یا نہیں؟ یہ رہنما ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو راستہ بتاتا ہے وہ رہنما ہوتا ہے، جو پوچھے جس کو اتنا ہی نہیں پتا کیا یہ بھی قرآن میں آیت موجود ہے؟ جب انہوں نے کہا ہاں تو خاموشی اختیار کی۔ یہ بھی وفات نبی کے بعد ایک مسئلہ، لیکن ایک اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کریے گا، بڑی عظیم بات آپ کی خدمت میں۔ فاطمہ پاسبان تعلیمات قرآنی ہے نا، شہزادی دو عالم نے خطبہ فدق میں ایک عظیم بات کہی۔ آخر نبی کی ایک وصیت ہے، اس وصیت کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمے کو بیان کرنا ہے، وہ بیان کروں گا اور پھر شہزادی دو عالم کی بات کو نقل کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، نبی کی وصیت عرض کروں، اسے عقبۃ القاری نے اپنی کتاب میں اور فتح الباری نے بھی اس وصیت کو، نبی پاک کی وصیت کو لکھا ہے۔ وصیتیں جہاں ساری تھی وہاں ایک وصیت یہ تھی میرے نبی کی کہ اے علی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو جب تک آپ قرآن جمع نہ کر لیجئے گا اس وقت تک ردا اپنے دوش پہ نہ ڈالیے گا اور نہ گھر سے باہر نکلیے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی کی وصیت ہے۔ وصیت کیا تھی؟ جب تک قرآن جمع نہ کر لیجئے گا، نہ دوش پہ ردا ڈالیے گا
اور نہیں گھر سے باہر نکلیے گا۔ اس وصیت کو بتانے کے لیے چند مقدمے کو اور چند باتوں کو بتانے کی ضرورت ہے، جس میں پہلی بات، اچھا ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ پہلی بات، پہلا مقدمہ، آج انشاءاللہ اس بات کو جان کے ہم یہاں سے اٹھیں گے کہ یہ قرآن مجید کا مسئلہ کیا تھا، جس کے لیے شہزادی دو عالم نے خطبہ فدق میں کہا ہیہات منکم وکیف بکم وانا توفکون۔ تم نے وفات نبی کے بعد ایسے کام کیے، تم نے یہ کیوں کر دیا، تم نے کیوں قرآن کو چھوڑ دیا؟ وَأَنَّا تُوفَكُونَ، کہاں تم جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، کس طرف تم جاؤ گے، کہاں تم پلٹنے والے ہو؟ وَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، یہ اللہ کی کتاب تمہارے سامنے ہے اور تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا۔ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے آج کی گفتگو کا عنوان ہے فاطمہ پاسبان تعلیمات قرآنی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، اس بات کو نبی کی وصیت کیا ہے ذرا آپ مجھے بتاتے ایک مرتبہ۔ اے علی، جب تک قرآن جمع نہ کر لیجئے گا، جب تک قرآن جمع نہ کر لیجئے گا، نہ دوش پہ ردا ڈالیے گا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلیے گا۔ اس وصیت کو بتانے کے لیے چند مقدمے کی ضرورت ہے۔ بتانا اس لیے بھی چاہتا ہوں بعض باتوں کو، ہم کالج میں نہیں جا سکتے، ہم یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے ہیں، ہم اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں، پر ہماری قوم کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، قوم کے دوسرے لوگوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، انہیں جاننا ضروری ہے۔ ہم جان کے اپنی قوم کو بتائیں اور ہماری قوم جان کے سارے لوگوں کو بتائے۔ اسی لیے تو سب دین کی تبلیغ میں شریک ہوں گے، ہم بھی شریک ہیں اور آپ بھی شریک ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب نبی کی وصیت بتانا، مگر اس کے لیے جو اسلام اترا ہے نا، وہ دو وحی کے ذریعے سے اترا ہے۔ کتنی وحی کے ذریعے سے؟ دو وحی۔ اب اس پہ ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اور ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنی وحی کے ذریعے سے دین اترا ہے؟ دو وحی کے ذریعے سے۔ ایک وحی قرآنی اور ایک وحی بیانی، دو وحی، اور اسے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ آپ بھی جب میں پوچھوں تو آپ بھی دہرائیے گا۔ پہلی وحی کا نام کیا ہے؟ وحی قرآنی، اور دوسری وحی کا نام کیا ہے؟ وحی بیانی۔ مولانا آپ اس کی وضاحت کر کے، وحی قرآنی کیا ہے اور وحی بیانی کیا ہے، توجہ کریے گا۔ وحی قرآنی کی پہلے گفتگو کروں گا۔ وحی قرآنی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جو ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، یہ وحی قرآنی ہے۔ کیا کہا؟ یہ جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے نا، یہ وحی قرآنی ہے۔ بہت توجہ کریے گا، جس میں نہ کسی طرح کی کمی ہوئی اور نہ ہی کسی طرح کی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ وحی قرآن ہے جو ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہاں، پس آپ بتائیے وحی قرآنی کی پہلی بات، یہی جو موجودہ قرآن ہے یہ کیا ہے؟ وحی قرآنی ہے۔ ایک بات موجودہ قرآن۔ دوسری بات، اس کے الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی خدا کے ہیں۔ الفاظ بھی کیا ہیں؟ خدا کے، یعنی جو اس میں الفاظ آئے الحمدللہ رب العالمین، یہ سارے کے سارے الفاظ کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں۔ تیسری بات، اسی وحی قرآنی میں، وحی قرآنی یعنی یہ جو موجودہ قرآن ہے، اس میں اصول دین بتائے گئے۔ اصول دین میں کیا کیا آتے ہیں؟ توحید۔ اسی میں یہ بتایا گیا جو خالق ہے، پیدا کرنے والا بھی ایک، پالنے والا بھی ایک ہے، اللہ اللہ، رب بھی ایک ہے اور خالق بھی ایک ہے۔ اسی میں عدل کو بتایا گیا، اسی میں
قیامت کا تذکرہ ہے، اسی میں حساب و کتاب کا تذکرہ ہے، اسی میں ارسال رسول آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم تک آنے والے نبیوں کا تذکرہ ہے، اور اسی میں یہ بتایا گیا کہ سارے انبیاء کی اطاعت واجب۔ انبیاء کی اطاعت کیا ہے؟ انبیاء واجب، ان کی اطاعت واجب ہے۔ بس کتنی باتیں اب تک کر چکا؟ ایک وحی قرآنی، موجودہ قرآن، دو الفاظ اللہ کے، تین اسی قرآن میں جو موجودہ قرآن ہے اصول دین بتائے گئے، فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ سارے کلیات اس کے اندر بتائے گئے۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، یہی جو قرآن ہے موجودہ قرآن، یہی ہمارے اور آپ کے نبی کا ابدی معجزہ ہے۔ یہی قرآن، یہ جو موجودہ قرآن ہے نا، یہی ہمارے اور آپ کے نبی کا ابدی معجزہ ہے، جس کے لیے خود قرآن نے کہا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، اگر جن و انس سب کے سب جمع ہو جائیں کہ قرآن کے جیسا ایک سورہ لے کر آ جائیں تو وہ قرآن کے مثل نہیں لا سکتے۔ بس چار باتیں ہوئیں۔ پہلی بات بتائیے، موجودہ قرآن وحی قرآنی، اس کے سارے الفاظ خدا کے ہیں۔ اور تیسری بات کیا کہی آپ سے میں نے؟ اس میں اصول دین اور فروع دین۔ چوتھی بات کیا بتائی؟ چوتھی بات یہ بتائی کہ یہی موجودہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے۔ پانچویں بات، اسی موجودہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خالق نے لی ہے۔ وہ کہانی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وحی قرآنی۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وحی قرآنی۔ لیکن اب آتے ہیں دوسرے رخ کے اوپر۔ بس وحی قرآنی تو آپ کو پتا چل گیا ہے نا۔ ایک اور آپ سے بات کہنا چاہوں گا، آپ کو میں نے کبھی کہیں کہا بھی ہے اور پھر یہاں کہتا ہوں، کبھی آپ سوچا کریے ہم لوگ امامہ کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں امامہ لگاتے ہیں؟ امامہ کیوں لگاتے بھائی؟ لوگوں سے الگ کیوں دکھتے ہیں؟ لوگوں سے الگ کیوں دکھتے؟ ٹوپی شیروانی ابا قبا امامہ پہنتے۔ میری نگاہ میں بہت توجہ کریے گا، میں اپنے حساب سے کہنا چاہوں گا، میرے یہ امامہ اس لیے لگاتے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دین ہم نے سیکھا ہے، آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے پوچھئے، یہ آپ کا حق ہے۔ اسی لیے یہ لگاتے ہیں ہم اسی لیے لگاتے ہیں کہ آپ کہیں اور نہ جائیے، آپ ہمارے سے پاس آئیے۔ ہاں جتنا ہمیں آتا ہوگا، جتنا ہم نے سیکھا ہوگا ہم اتنا بتائیں گے، اور جو نہیں جانتے ہوں گے اسے پوچھ کے بتائیں گے۔ یہی مکتب اہل بیت کا درس یہی ہے عزیزان محترم۔ ہاں جو آتا ہے وہ بتائیں گے، اور جو نہیں آتا ہے وہ پوچھ کے بتائیں گے، اس لیے یہ لگایا جاتا ہے۔ لہٰذا بغیر کسی جھجک کے جو بات مجلس میں اگر سمجھ میں نہ آئے، آپ بلا جھجک پوچھئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ یہ نہ پوچھنا بری بات ہے، پوچھنا تو اچھی بات ہے نا، پوچھنا چاہیے۔ پوچھو، یہ تو میرے امام نے اپنے ماننے والوں کو بتایا ہے، اے لوگوں پوچھا کرو، اس لیے کہ آدھا علم انسان کا سوال ہی ہوا کرتا ہے، سوال سے انسان علم تک پہنچتا ہے۔ بس وحی قرآنی ایک ہے نا، وہ بتا چکا۔ وحی بیانی، ہر آیت کے ساتھ اس کی تفسیر بھی ضروری ہے، بہت توجہ کریے گا۔ وحی بیانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موجودہ قرآن کی اگر نبی تفسیر کریں تو اس تفسیر کو کیا کہا جائے گا؟ وحی بیانی۔ اور واضح کریے وحی بیانی کے معنی خدا کا ہو، لفظ نبی کے ہوں، توجہ کریے گا، معنی خدا کا ہو، لفظ نبی کے ہوں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وحی بیانی۔ میں ایک مثال دوں تو میری بات واضح ہو جائے گی۔ مثال دیتا ہوں، قرآن کی جو آیت ہے وہ وحی قرآنی ہے۔ آیت کہتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی اللہ کی طرف سے جو آپ پہ نازل کیا جا چکا اسے پہنچا دیجئے، ٹھیک ہے؟ پر نبی نے اس آیت کے نیچے تفسیر کی، نبی نے
ما انزل الیک من ربک فی علی. نبی نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے کہ جو کچھ علی کے بارے میں نازل ہوا ہے وہ پہنچا دیجئے، پر آیت میں علی نہیں ہے. نبی نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا؟ فی علی جن. تو فی علی جن کیا نبی نے اپنی طرف سے کہا یا خدا کی طرف سے کہا ہے؟ آپ بتائیں نا، اپنی طرف سے کہا یا خدا کی طرف سے؟ تو پوری آیت وہ ہوگی وحی قرآنی، اور نبی کی تفسیر کیا ہو جائے گی؟ وحی بیانی. بہت توجہ کریے گا، یہ آپ کہاں سے وحی بیانی لے کر آئے؟ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو آپ کی طرف قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں پہ نازل کیا جا چکا ہے تاکہ آپ اس کو بیان کریں. توجہ کریے گا، جو لوگوں پہ نازل کیا گیا ہے آپ اسے بیان کریں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید لوگوں کو سوچنا آ جائے، شاید لوگ غور و فکر کریں. اچھا، پس وحی قرآنی میں 5 صفت وحی بیانی کی آیت کی اگر نبی تفسیر کریں تو اس تفسیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی کہا جاتا ہے. پر وحی بیانی ہے، وحی بیانی معجزہ نہیں ہے. کون سا معجزہ ہے؟ وحی قرآنی معجزہ ہے جو بتایا. اچھا مولانا، نبی اگر تفسیر کریں آپ اس کو وحی بیانی کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، قرآن کہہ رہا ہے. میرا نبی قرآن کی جب تفسیر کرے گا تو اپنی طرف سے نہیں ہوگی، بات میری ہوگی، نبی کے الفاظ ہوں گے. کیسے؟ قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی بغیر وحی کے گفتگو ہی نہیں کرتا ہے. یہ تو آپ نے آیت سنی ہے نا، لیکن ایک عظیم آیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کتنا قدرت حساس ہے اپنے نبی کے حوالے سے. قرآن نے بڑی عظیم بات کہی، لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین. آپ ذرا اس پہ غور کرے گا میرا مجمع. اگر میرا حبیب اپنی طرف سے ایک بات میری طرف نسبت دے دے، اللہ اللہ، اپنی طرف سے ایک بات بھی میری طرف منسوب کر دے تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. کون کون کھڑا ہوگا؟ خدا. خدا اتنا ہی نہیں، صرف کھڑے نہیں ہوں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، ہم اس کی شہرگ حیات کو کاٹ دیں گے. اگر ایک بات بھی میرے حبیب نے اپنی طرف سے میری طرف منسوب کر دیا تو ہم اپنے حبیب کی شہرگ قلب کو کاٹ دیں گے، شہرگ حیات کو کاٹ دیں گے، اور تم سب کے سب بچانا چاہو تو بچا نہیں سکتے ہو. فما منکم من احد عنہ حاجزین، مجھ خدا کے مقابل میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی قرآن کی جو تفسیر کریں گے وہ اپنی طرف سے کریں گے یا خدا کی طرف سے کریں گے؟ خدا کی طرف، وہ بھی وحی ہے. فرق کیا ہے؟ ایک وحی قرآنی ہے اور ایک کیا ہوگی؟ وحی بیانی ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے گا بر محمد و آل محمد. آپ یقین جانیے مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ ہاں اس شہر گورکھپور میں اتنی توفیق ہوئی مجھ جیسے طالب علم کو کہ ایک علمی بحث کو آپ کے درمیان پیش کر سکوں. اور یہی مجلس کا مقصد ہے. جس چھت کے نیچے جمع ہو کر ہم نبی اور آل نبی کا ذکر کرتے ہیں نا، وہاں عمیق باتیں کی جاتی ہیں، وہاں فکروں کو بیدار کیا جاتا ہے، وہاں ذہنوں کو بیدار کیا جاتا ہے، وہاں حیات کی بات کی جاتی ہے. زندگی چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے، زندگی علم کا نام ہے. اللہ اللہ، علم کا نام ہے زندگی. جس کے یہاں جتنا علم ہے اتنا ہی زندہ ہے، اور جتنی جہالت پائی جاتی ہے اتنی ہی مردگی پائی جاتی ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس انسان کو صاحب حیات بناتی ہیں، جو مردگی سے نکال کے زندگی میں بدل دے انسان کو، اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ حقیقی حیات پانا ہے تو فرش عزا پہ آنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، اب ایک بات تو حل ہو گئی آپ کے درمیان، ایک ہے وحی قرآنی اور ایک کیا ہے؟ وحی بیانی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جب میرے نبی جب قرآن کی تعلیم دیتے تھے تو کیا صرف آیت پڑھتے تھے یا آیت کی تفسیر بھی کرتے تھے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ نبی کے اوپر دو ذمہ داری تھی۔ اے میرے حبیب، وحی قرآنی بھی بتاؤ اور وحی بیانی بھی بتاؤ، آیت بھی بتاؤ اور آیت کی تفسیر بھی بتائیے۔ اچھا، بڑی اب تک تو بہت اچھی طرح سے آگے اتنی بات جب لے آیا تو اب میں عرض کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا نبی کی ذمہ داری دو تھیں۔ فاطمہ پاسبان تعلیمات پیغمبر ہیں اور پاسبان تعلیمات قرآنی ہیں۔ نبی دو کام کرتے تھے، کیا کیا؟ وحی قرآنی اور پھر وحی بیانی۔ عبداللہ ابن مسعود، اچھا، اس کو سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر پاک کے دہنے اقدس سے 70 سورہ پیغمبر پاک کے دہنے اقدس سے سنے، اور نبی جب آیت بیان کرتے تھے تو آیت کی تفسیر بھی بیان کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے کہ جب قرآن کی یہ آیت پڑھی میرے نبی نے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، تو اس کے نیچے تفسیر میں کہتے ہیں کہ شجر ملونہ سے مراد بنی امیہ ہے۔ کا لکھو شجر ملونہ سے مراد کون ہے؟ بہت توجہ کریے گا، یہ بتائے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، یہ ہے وحی قرآنی، اور اس کی جو تفسیر کی پیغمبر پاک نے، اس سے مراد بنی امیہ۔ یہ کون سی وحی ہے؟ یہ وحی بیانی ہے، دونوں وحی ہیں، بہت توجہ کریے گا، وہ وحی قرآنی اور یہ کیا ہے؟ وحی بیانی۔ یہ ایک بات سیوطی نے لکھا ہے تفسیر در منصور میں۔ مسند احمد حنبل نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی نے کہا کہ انہم کانوا یقترؤون من رسول اللہ 10 آیات فلا یأخذون فی العشر الاخرى حتی یعلموا ما فی هذه من العلم والعمل۔ اصحاب کا طریقہ یہ تھا، بہت توجہ، یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں برادران، اہل سنت کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں۔ اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پیغمبر سے 10 آیت سیکھتے تھے۔ کتنی آیتیں؟ 10 آیت کا 10 دوسری آیت کو اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک کہ جو کچھ اس کے تعلیمات ہوتی تھی جان نہیں جاتے تھے، اس وقت تک 10 دوسری آیتوں کو شروع نہیں کرتے تھے۔ جو احکام ان آیات میں ہوتے تھے، جو باتیں ان آیات میں ہوتی تھی، پہلے اسے سیکھتے تھے، پھر دوسری 10 آیتوں کو سیکھتے تھے۔ یہ کس نے کہا؟ مسند احمد ابن حنبل نے یہ بات کہی کہ بس اس کا مطلب ہے 10 آیت پڑھاتے تھے نبی اور ہر آیت کی تفسیر بتاتے تھے۔ جب 10 آیت پڑھا کے تفسیر بتا لیتے تھے، پھر دوسری 10 آیتوں کو شروع کرتے تھے۔ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات اسے تمام علماء اہل سنت کی کتابوں نے لکھا ہے۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہا جب یہ آیت اتری تو پیغمبر نے سے پوچھا یہاں کیا لکھا جائے تفسیر میں؟ بس آیت تطہیر وحی قرآنی، اور آیت تطہیر کی تفسیر کیا ہو جائے گی؟ وحی بیانی۔ پیغمبر نے کہا لکھو علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اچھا، بس علی و فاطمہ اور حسن حسین کس کے ضمن میں لکھا ہوا تھا؟ آیت تطہیر کے ضمن میں۔ اچھا، بس آیت تطہیر وحی قرآنی، علی و فاطمہ حسن حسین کیا ہوں گے؟ وحی بیانی۔ اچھا، پھر سورہ تحریم پہ چلیے۔ سورہ تحریم کی ایک آیت آئی، ان تتوبا
इलल्लाह फकद सगत कुलूबुकुमा, अगर तुम दो औरतें, कौन, अगर तुम दो औरतें अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, फायदा नहीं है, तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए। इसके नीचे लिखवाए पैगंबर पाक ने, लिखो ये कौन मुराद है, कहा जनाब हफ्सा और जनाब आयशा मुराद है, लिख दिया गया। बहुत तवज्जो करिएगा, आयत वही है कुरानी, तफसीर क्या होगी, वही बयानी। और कुरान कह रहा मेरा हबीब अगर एक बात भी अपनी तरफ से कह देगा तो शहर के हयात काट देंगे। ये कुरान है ना, और कोई भी नहीं रोक सकता मुझ खुदा को। अच्छा, जब ये आयत उतरी, वो अक़ीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल, नमाज पढ़ो ज़वाल से लेकर और निस्फ़ नहार तक नमाज पढ़ो, तो पैगंबर ने नमाज का तरीका बताया, नमाज पढ़ने का तरीका बताया, ये भी बताया रुकू में क्या पढ़ोगे, ये भी बताया सजदे में क्या पढ़ोगे, उठते हुए क्या पढ़ना होगा, क़िरात में पहले हम्द पढ़ोगे या पहले सूरा पढ़ोगे। किसके नीचे लिखवाया पैगंबर पाक ने, वो अक़ीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स, अक़ीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स, वही कुरानी। नीचे जो तफसीर होगी वो क्या होगी, वही बयानी होगी। और जब और सिलसिला आगे बढ़ा, पैगंबर पाक के जब ये आयत का मसला आया, फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम, अपने चेहरे को धुलो, अपने हाथों को धुलो, तो पैगंबर ने अमल करके वजू का तरीका बताया है, कहां से कैसे वजू किया जाएगा। इतनी बातें तब समझ में, इसका मतलब वही दो तरह की हुई, कितनी तरह की हुई, वही कुरानी वही बयानी। यहां तक तो बात वाज़ेह हुई। अब जब मेरे नबी, अब तीसरी बात, बस पहली मैंने बात कही वही कुरानी वही बयानी, फिर कई मोरिद आपको बता दिए। अब तीसरी बात, पैगंबर पाक के असहाब में से कुछ असहाब को लिखना आता था, सबको लिखना नहीं आता था, कुछ असहाब को लिखना आता था। ये मेरे नबी की रविश है। जब भी किसी भी, बस दो जिम्मेदारी थी नबी की, आयत भी बताएं और क्या बताएं, आयत की तफसीर भी बताएं। तो जब आयत की तबलीग करते थे तो जिन असहाब को लिखना आता था उन्हें बुलाते थे, जो करीब में होते थे बुलाते थे, तो दोनों चीजें लिखवाते थे। क्या क्या लिखवाते थे, वही कुरानी भी लिखवाते थे और वही बयानी भी लिखवाते थे। बहुत तवज्जो करिएगा, मुकद्दमा पूरा कर रहा हूं। किस बात पे मुकद्दमा कर रहा हूं, किस बात पे नहीं, किस बात पे ये बात कह रहा हूं, नबी की वसीयत ना भूलिएगा। वसीयत क्या थी, वसीयत क्या थी, नहीं, वसीयत क्या थी, वसीयत ये थी, हे अली जब तक कुरान जमा न कर लीजिएगा, न रिदा दोष पे डालिएगा, न घर से। असली ये बात है, वो क्या मसला था, इस मसले को बयान करने के लिए एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद, एक और मिलजुल कर बर अज़मते मोहम्मद और आले मोहम्मद। असली बात तो है ना, जब तक कुरान जमा न कर लीजिएगा, रिदा दोष पे न डालिएगा, न घर से बाहर निकलिएगा। क्या शान है शहजादी दो आलम की। दो बातें हो गई ना, जब भी कुरान सिखाते थे तो लिखने वालों को बुलाते थे, वो कभी कागज लेकर आते थे, कभी तख्ती लेकर आते थे, कभी गोस्फंद की बाजू की हड्डी, जो चौड़ी हड्डी होती है, वो लेकर आते थे, उस पे आयत भी लिखते थे, आयत की तफसीर भी लिखते थे, बल्कि यूं कहूं वही कुरानी भी लिखते थे और वही बयानी भी लिखते थे। पर सारे जितने लिखने वाले असहाब थे, सबने पूरे कुरान की पूरी तफसीर नहीं लिखी थी, कुछ ने पूरे कुरान की पूरी तफसीर लिखी थी। पर नबी भी एक नुस्खा अपने घर में रखते थे, नबी भी एक नुस्खा अपने घर में रखते थे। बहुत तवज्जो करिएगा, नबी के घर में जो कुरान था वो वही कुरानी भी था और वही, यानी हर आयत की तफसीर के साथ नबी के घर में रखा हुआ था। मगर वो नबी के घर में जो रखा था, कुछ कागज पे, कुछ तख्ती पे और कुछ हड्डी के ऊपर और कुछ हरीर के कपड़े पे। अब नबी की क्या वसीयत है,
اب نبی کی کیا وصیت ہے؟ میں حدیث پڑھتا ہوں نبی گرامی کے، حدیث پڑھتا ہوں نبی گرامی کے، یا علی القرآن خلف فراشی، اے علی یہ قرآن ہے، یہ میرا بستر ہے، یہاں یہ قرآن رکھا ہوا ہے، اے علی القرآن خلف فراشی فی القراطیس والحریر والمصحف فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه کما ضیعت اليہود التوراۃ۔ اے میرے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، کچھ مصحف پہ لکھا ہوا، کچھ ریشم کے کپڑے پہ لکھا ہوا، کچھ کاغذ پہ لکھا ہوا، اے علی اس قرآن کو لیجئے گا، اسے جمع کریے گا اور دیکھیے اس قرآن کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا، جس طریقے سے یہودیوں نے توریت کو ضائع کر دیا، یہ قرآن ضائع نہ ہونے پائے، اچھا ضائع نہ ہونے پائے۔ توجہ کریے گا، کب نبی وفات پائی نبی نے؟ 28 صفر، کب؟ دوشنبے منڈے کے دن ظہر کے وقت۔ دفن کب ہوئے؟ دفن کب ہوئے؟ بہت توجہ کرے گا میرا، شب چہارشنبہ رات میں دفن ہوئے۔ تاریخ نے علامہ مرتضیٰ عسکری رحمت اللہ علیہ، تاریخ کے بہت بڑے ماہر اور جید عالم دین کا نام ہے، جس نے مذہب تشیع کا بڑے اچھی طریقے سے دفاع کیا ہے، اسے علامہ مرتضیٰ عسکری رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اب توجہ کریے گا، جب امام علی علیہ السلام چہارشنبے کی رات میں دفن کر چکے رسول خدا کو، تو دفن کے بعد، اب جب دفن کے بعد دوسرا کام، پہلا کام نبی کو غسل، کفن اور دفن کرنا تھا، دوسرا کام یہ جو نبی کے گھر میں قرآن تھا، اس قرآن کو مرتب کرنے لگے، اس میں سوراخ کر کے دھاگا پرونے لگے۔ کب سے؟ چہارشنبے کو، چہارشنبے کے بعد یعنی بدھ کو، جمعرات کو، جمعے تک مکمل کر دیا، علامہ مرتضیٰ عسکری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور پورا قرآن مرتب کر کے روز جمعہ قمبر کو بلایا اور قمبر سے کہا ہے قمبر یہ قرآن اٹھاؤ، مسجد النبی میں چلو، مسجد النبی میں لے کے گئے۔ اللہ اللہ، وہ کون سا قرآن تھا نبی کے گھر میں؟ کون سا قرآن؟ وہی قرآنی بھی تھا اور وہی بیانی بھی تھا۔ آپ کو پتا، میں حدیث پڑھتا ہوں، خدا کی قسم، معصوم امام کا فرمان ہے، لو ان الناس قرأوا القرآن کما انزل علی محمد ما اختلف اثنان۔ اگر نبی کے گھر کا قرآن لوگوں تک پہنچ جاتا، یعنی وہی قرآنی اور وہی بیانی اگر دونوں پہنچ جاتے تو دو لوگوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا۔ اللہ اللہ، دو لوگوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا۔ اسی کو نبی کی بیٹی کہہ رہی تھی، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، پہچانو مجھے فاطمہ کہا جاتا ہے، اور میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں بر محمد۔ اچھا، کب بیٹھے آپ؟ ذرا میرا ساتھ دیں۔ چہارشنبے کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعہ کو قمبر کو بلایا۔ میں آپ کے بہت قدردانی کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو سنتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں، اور میں طالب علم ہونے کے عنوان سے کوشش کرتا ہوں کہ اپنی قوم تک، اپنے سماج تک، اپنے معاشرے تک دین کی، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسی پہ جینا ہے اور اسی پہ مر کے جانا ہے، جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اسی پہ زندگی گزارنا ہے اور اسی پہ مر جانا ہے۔ قمبر لے کے چلو، قمبر لے کر آگے، فنادا علی بِأَعْلَى صَوْتِهِ، کتاب سلیم بن قیس ہلالی نے لکھا، بلند آواز سے کہا۔ اور اب جو پڑھ رہا ہوں یہ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے، وہ لکھا ہے امام نے جب گئے تو دیکھا کہ پہلے صاحب بھی بیٹھے ہیں،
دوسرے صاحب بھی بیٹھے ہیں اور لوگوں کا مجمع ہے، اس میں کہا ھذا کتاب اللہ کما انزل اللہ علی محمد، یہ وہی کتاب خدا ہے جسے اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے، وقد جمعتہ بین اللوحتین، میں نے دو دفتی کے درمیان اسے قرار دیا ہے۔ میرے امام نے کہا یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کیا ہے۔ تو ایک صاحب بولے، بہت توجہ، تاریخی حقیقت ہے، وہ کوئی اور صاحب نہیں تھے، وہ دوسرے صاحب تھے، وہ بولے ارفع مصحفک۔ اللہ اللہ، اما اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی؟ لا حاجت بنا الیہ ہے۔ کتنا میرے نبی نے تاکید کی تھی، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ دوسرے صاحب نے کہا ارفع مصحفک، اپنا قرآن لے کے چلے جائیے، لا حاجت بنا الیہ، ہم کو آپ کے قرآن کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اللہ، نبی کہے اہل بیت کو نہ چھوڑنا، یہ کہے نہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، نہ نبی کی بیان کردہ تفسیر کی ضرورت ہے، اپنا قرآن لے کے جاؤ۔ امام نے کہا دیکھ لو، لا ترونہ بعد ھذا ابدا، اگر علی لے کے چلے گئے، اللہ اللہ، اگر علی اس قرآن کو اپنے گھر واپس لے کے چلے گئے تو پھر اس کے بعد تم اس قرآن کو دیکھ نہ سکو گے۔ اس قرآن کو پھر کتاب سلیم بن قیس ہلالی، اپنے جوان بھائیوں کے لیے کہنا چاہوں گا، میرے چھٹے امام نے کہا ہے کہ ہم شیعوں کے مذہب تشیع کی بنیاد ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی، ہر شیعہ کے گھر میں کتاب سلیم بن قیس ہلالی ہونا چاہیے۔ اہل بیت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کو پہچانو اور اسے پڑھا کرو، وہ تشیع کی الفابیٹ ہے۔ اللہ اللہ، وہ مذہب تشیع کے الفابیٹ ہے۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی، انہوں نے لکھا کہ جب انہوں نے کہا ارفع مصحفک، اپنا قرآن لے کے چلے جائیے، تو میرے امام نے کہا کل قیامت میں نہ کہنا لم ادعکم الی نصرتی، میں نے تم کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارا، ولم اذکرکم الی حقی، میں نے اپنے حق کو یاد نہیں دلایا، ولم ادعوکم الی کتاب اللہ من فاتحتہ الی خاتمتہ، کل نہ کہنا علی نے اول سے آخر تک کتاب خدا پیش کر کے ہمیں کتاب الہی کی طرف نہیں بلایا۔ میں نے کر دیا اپنا کام، میں نے حجت کو تمام کر دیا، کل تم شکایت نہ کرنا۔ پھر وہی دوسرے صاحب بولے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ بعض تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے کہا کہ مگر نبی نے یہ نہیں کہا اہل بیت اور قرآن سے متمسک رہنا، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ تو یہی دوسرے صاحب بولے کہ یہ قرآن لیتے جائیے اپنے ساتھ تاکہ اہل بیت اور قرآن جدا نہ ہونے پائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، امام بہت توجہ کریے گا، امام واپس لے کے آ گئے۔ شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ نے اصول کافی میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کہاں ہے۔ امام علی علیہ السلام جب تک حیات تھے ان کے پاس، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کے پاس، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، اور آج ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت حجت علیہ السلام، اور جب آئیں گے تو وہی قرآن لے کر، یہ بھی وہی قرآن ہے جو ہمارے درمیان، پر فرق کیا ہے؟ یہ وہی قرآن ہی ہے، تفسیر کے بغیر ہے، صرف فرق نبی پہ نازل ہوا قرآن ہے، اسے نہ بھولیے گا، یہ وہی قرآن ہے جو میرے نبی پہ اترا تھا، مگر انہوں نے نبی کی تفسیر کو نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا وہ آج کی گفتگو میں حل ہو جائے گا۔ اچھا پھر ہوا کیا، مسئلہ کیا ہوا؟ امام تو لے کے چلے گئے، اچھا تم نے نبی کے گھر کا قرآن نہ لیا تو اصحاب نے تو تفسیر لکھی تھی ان کا لے لیتے،
بے اصحاب نے تو تفسیر لکھی تھی، دیگر بھی لوگ تو تھے جو وحی قرآنی کے ساتھ وحی بیانی لکھے ہوئے تھے، ان کا قرآن لے لیتے۔ آپ کو پتا ہے جو تاریخ میں ظلم ہوا ہے وہ یہی ہوا کہ نہیں بھائی ہمیں تفسیر نہیں چاہیے۔ بہت توجہ کریے گا، اما کسی اور نے تفسیر نہیں کی تھی، معصوم نبی نے تفسیر کی تھی، وحی بیانی تھی، نبی اپنی طرف سے نہیں۔ بلکہ تاریخ نے تو لکھا ہے کہ پہلے خلیفہ نے کہا کہ ایک قرآن بغیر تفسیر کا لکھا جائے۔ ایک قرآن کیا، صرف اور صرف وہی قرآن ہی لکھا جائے، یعنی بغیر تفسیر کا ایک قرآن لکھا جائے۔ یہ پہلے خلیفہ کے حکم سے دستور دیا، لکھا جانے لگا۔ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں پورا قرآن لکھ دیا گیا۔ کیسے لکھا گیا؟ نبی کی بتائی ہوئی تفسیر کو ہٹایا گیا اور وہی قرآنی کو لکھا گیا۔ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں پورا ہوا یہ قرآن۔ پورا ہوا تو دوسرے خلیفہ نے اس قرآن کو اپنی بیٹی جناب حفصہ کے پاس رکھوا دیا۔ کس کے پاس رکھوا دیا؟ حفصہ کے پاس رکھوا دیا۔ آپ کو پتا ہے پہلے خلیفہ 11 سے 13 ہجری تک، دوسرے خلیفہ 13 سے 23 ہجری تک، تیسرے خلیفہ 23 سے 35 ہجری تک رہے۔ آپ بتائیے ایک مرتبہ پہلے خلیفہ کب سے کب تک رہے؟ 11 سے 13۔ دوسرے خلیفہ کب سے کب تک رہے؟ 13 سے 23 تک۔ اور تیسرے خلیفہ کب تک سے؟ 23 سے 35 ہجری تک۔ بغیر تفسیر کے قرآن کب سے لکھنا شروع ہوا؟ 11، یعنی 11 میں۔ انہوں نے یہ مکمل کب ہوا؟ دوسرے کے زمانے میں۔ جب دوسری خلافت میں مکمل ہوا تو جناب حفصہ کے پاس رکھا گیا۔ اچھا، اور جب تیسری خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے بیت المال کے خزانے کھول دیے۔ بیت المال کے خزانے، یہ تاریخی حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے۔ تیسرے خلیفہ بنی امیہ سے تھے۔ کس سے تھے؟ تیسرے خلیفہ بنی امیہ سے تھے۔ جب انہوں نے، بہت توجہ کریے گا، بہت توجہ، یہ باتوں کا نچوڑ ہے، جب انہوں نے خزانے کھول دیے، رشتہ داروں کو پیسے دینے لگے تو اصحاب اعتراض کرنے لگے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں کریں؟ یہ بنی امیہ سے تھے۔ اور جب نہیں سمجھ میں آتی تھی تو قرآن کی آیت دکھاتے تھے، وہی بیانی والا قرآن، تفسیر والا قرآن۔ نبی لکھوا کے گئے، شجر ملونہ سے مراد بنی امیہ ہے، شجر ملونہ سے مراد بنی امیہ ہیں، یعنی ان کی مخالفت پہ اصحاب اعتراض کرتے تھے۔ صرف اعتراض ہی نہیں کرتے تھے، قرآن کی تفسیر دکھاتے تھے۔ اب آپ کو پتا چل رہا ہوگا کیوں نہیں قرآن لیا گیا، اما قرآن کی تفسیر دکھاتے تھے۔ تو انہوں نے، تیسرے خلیفہ نے جناب حفصہ سے کہا کہ وہ بغیر تفسیر والا قرآن دیجئے۔ کتنا؟ بغیر تفسیر والا قرآن دیجئے۔ بغیر تفسیر والا قرآن لے کے اس کے 7 نسخے لکھوائے۔ کتنے؟ 7 نسخے۔ ایک مدینے میں، دوسرا نسخہ مکے میں، تیسرا نسخہ یمن میں، چوتھا نسخہ دمشق میں، پانچواں نسخہ حمص میں، اور چھٹا نسخہ بصرے میں، 7واں نسخہ کوفے میں رکھوایا۔ اتنی جگہ کے اوپر رکھوایا۔ یہ کون سا تھا؟ بغیر تفسیر کا، یعنی صرف اور صرف وحی قرآنی تھا، وحی بیانی نہیں تھا۔ اس کے بعد بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اس کے بعد جن اصحاب نے تفسیر والا قرآن ان کے پاس تھا، سارے قرآن کو جمع کیا۔ کون سا قرآن تھا؟ جس میں وحی قرآنی بھی، وحی بیانی بھی، اور سارے قرآن کو جلا دیا گیا۔ اسی لیے ان کو کہتے ہیں حراق المصاحف، یعنی تیسرے خلیفہ کو جنہوں نے قرآن جلوایا ہے، ان کے لیے لکھا گیا۔ اچھا، سارے صحابہ نے تو قرآن دے دیا، تفسیر لکھا ہوا سارے صحابہ نے، پر ایک صحابی تھے جنہوں نے کہا کہ میں یہ قرآن نہیں دینے والا ہوں، وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ انہوں نے کہا میں ہرگز یہ قرآن تمہیں نہیں دوں گا جہاں وحی قرآنی کے ساتھ وحی بیانی تھی۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کی شخصیت کو مجروح کیا گیا، کہ ان کی شخصیت کو مجروح کر دو، ان کے بارے میں حدیثیں گڑھی گئی ہیں، ان کو ہی بالکل گرا دیا جائے تاکہ ان کی بات کا اعتبار ہی نہ رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد، ایک اور صلوات
صلوات پڑھ دیں گے بر محمد و آل محمد۔ اتنی بات ہوئی تو اب آخری مرحلہ، کیوں بھائی مشکل کیا تھی؟ نبی کے گھر کا قرآن لے لیتے تو مجھے بہت معاف کریے گا، مجھے بہت معاف کریے گا اگر تھوڑا سا وقت بہت زیادہ نہ لوں گا، مصائب مختصر کر دوں گا، مگر بات نہ کہوں گا تو بات ناقص رہ جائے گی۔ کیوں یہ قرآن نہیں لیا گیا؟ کیوں یہ قرآن نہیں لیا گیا؟ مشکل کیا تھی؟ مشکل کیا تھی؟ پہلی مشکل وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا، اس سے مراد بنی امیہ ہے۔ آپ کو پتا ہے تیسرے خلیفہ بنی امیہ سے، معاویہ بنی امیہ سے، یزید بنی امیہ سے، اور اتنے لوگ بنی امیہ سے۔ اگر یہ تفسیر لکھی ہوئی ہوتی تو بنی امیہ کا کوئی بھی شخص برسر اقتدار نہیں آ سکتا تھا۔ بنی امیہ کا کوئی بھی شخص برسر اقتدار نہیں آ سکتا تھا۔ دوسری بات، سورہ تحریم کی تفسیر میں لکھا ہوا تھا وہ دو عورتیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ایک جناب عائشہ تھی اور ایک جناب حفصہ۔ اچھا اتنا ہی نہیں، قرآن کی ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ۔ یہ کون تھا بلند کرنے والا؟ یہ بھی لکھا ہوا تھا وہاں، پہلے اور دوسرے لوگ وہاں پہ تھے، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا جنہوں نے نبی کے محضر میں ہنگامہ کیا وہ کون تھے؟ وہ اس آیت کے ضمن میں لکھا ہوا تھا۔ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے، پہلے اور دوسرے کے شان۔ اتنے ہی نہیں، سورہ توبہ ہے نا، سورہ توبہ ہی کے کو سورہ برات کہا جاتا ہے، اس کی 1 سے 10 آیت کا یہ حکم تھا کہ پہلے نبی نے پہلے خلیفہ کو دیا، آپ لے جائیے اور لے جا کے میدان منا میں لوگوں کو یہ برات کی تبلیغ کریے اور یہ سورہ پہنچائیے۔ اور پھر جب وہ لے جانے لگے تو نبی نے کہا، قدرت کی طرف سے نبی کو یہ آواز ہے، یا آپ سورہ برات کی تبلیغ کریے، اور رجل من اہلک، یا ایک ایسا انسان جو آپ کے گھر آنے کا ہو تو انہیں واپس بلا کے علی مرتضیٰ کو دیا۔ بھائی خطیب بھی، اور وہ بھی میدان منا کا خطیب، تو شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، جو کفار کے مجمع میں جا کے ڈٹ کے پیغام توحید کو سنائے، جو جرار ہو غیر فرار ہو، اسے ہونا چاہیے نا۔ آپ کو پتا ہے کیا شان ہے میرے امام کی، خدا کے قسم، اسی لیے تو سید الشہداء نے جہاں اپنی عظمتوں کو بتایا وہاں یہ کہا میرے بابا علی مرتضیٰ ہے اور میری ماں فاطمۃ الزہرا اسی علوی اور فاطمی خون کے ذریعے سے باطل کا خاتمہ کیا تھا۔ اسی کو جوش نے کہا تھا، بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ وہ تخت ہے، تخت ہے، وہ تخت ہے۔ بس کیا اس قرآن میں تھا؟ شجر ملعونہ کی تفسیر لکھی ہوئی تھی، سورہ تحریم کی تفسیر لکھی تھی، ان کے بھی نام تھے جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اچھا ان کے بھی نام تھے کہ نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ ہاں سورہ برات کو دے کے واپس بلا لینے والے کے نام بھی تھے۔ اچھا نہیں، تم میں یہ لیاقت نہیں ہے کہ دین کا پیغام ڈٹ کے بتا سکو، ڈٹ کے بیان کر سکو، اسے تو یا نبی کریں گے یا علی مرتضیٰ بیان کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، آئے تطہیر کی تفسیر لکھی گئی تھی، آئے مباہلہ کی تفسیر لکھی
لکھی گئی تھی, آئے کمال کی تفسیر لکھی گئی تھی, آئے ولایت کی تفسیر لکھی گئی تھی, آئے نجوہ کی تفسیر لکھی گئی تھی. مولانا آئے تطہیر پڑھیے نا. ہاں بالکل پڑھوں گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیہ مباہلہ کیا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. مباہلہ میدان میں کیا تھا, لوگوں کو بلا کے کیا تھا. اما آیت یہ کہتی ہے تم اپنے مردوں کو لے آؤ, ہم اپنے مردوں کو, اپنے بچوں کو لے آؤ, ہم اپنے بچوں کو. تم اپنی عورت نہیں, اپنی عورتوں کو, اپنے مرد نہیں, اپنے مردوں کو, اپنے بچوں کو. مگر ساری عورتوں کی جگہ فاطمہ گئی, سارے مردوں کی جگہ علی مرتضیٰ گئے, سارے بچوں کی جگہ حسن و حسین گئے. اللہ اللہ, مطلب کیا ہے؟ علامہ شرف الدین نے بتایا ہے لبنان کی سرزمین سے کیوں سارے مردوں کی جگہ تنہا علی مرتضیٰ گئے. اما آئے مباہلہ میں مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں کسی کو اختلاف نہیں. مردوں کی جگہ علی گئے, عورتوں کی جگہ فاطمہ گئے, بچوں کی جگہ حسن. اما مباہلہ نبی کی رسالت کی گواہی کا دن ہے نا. جن ہستیوں نے نبی کی صداقت کی گواہی دی ہے اسے علی کہا جاتا ہے, اسے فاطمہ کہا جاتا ہے, انہیں حسن و حسین کہا یہ بھی لکھا ہوا تھا. علامہ شرف الدین کی آپ بات بتائیے نا, مردوں کی جگہ علی کو. اما دنیا کے تمام مرد ایک طرف اور علی مرتضیٰ اکیلے ہوں گے اور مقابلہ نہ ہو سکے گا. ساری عورتیں ایک طرف, فاطمہ اکیلی ہوگی, سارے بچے ایک طرف, حسن و حسین اکیلے ہوں گے. یہ ہے نا, یہ تھا. اچھا اور کیا تھا مولانا؟ آیہ اکمال کی تفسیر لکھی گئی تھی الیوم, آج ڈے نہیں, ٹوڈے, آج الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب علی مرتضیٰ کا دست مبارک بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, اللہم وال من والا وعاد من عادا منصر وانصر من نصرا واخذل من خذلا, اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے نا, جدھر علی مڑ جائے. آج دین کامل ہو گیا, آج نعمتیں تمام ہو گئی, آج اللہ نے دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا. آئے ولایت بھی ہی کے بارے میں. اما نماز کی حالت میں جو زکات دے وہ کون تھا؟ وہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. کون ہے جو رکوع میں زکات دے دیتا؟ لکھا ہوا تھا علی مرتضیٰ ہیں. آئے نجوہ کی تفسیر لکھی گئی تھی. کیا آئے یا ایھا الذین, آئے نجوہ کیا ہے؟ کچھ لوگ چاہتے تھے نبی سے آ کے راز کی باتیں کریں. قرآن کی آیت اتری پہلے صدقہ دو پھر باتیں کرو گے. اللہ اللہ, پہلے صدقہ دو پھر باتیں کرنا ہوگا. کون تھا جو صدقہ دے کے نبی سے گفتگو کرتا تھا؟ اللہ اللہ, وہ بھی صرف علی مرتضیٰ صدقہ دے کے نبی سے گفتگو کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اللہ اللہ, ذالک خیر لکم واطہر, ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا
اے لوگوں جب نبی سے آگے راز کی باتیں کرنا ہوا کرے، اے صاحبان ایمان تو صدقہ دیا کرو، صدقہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ، اور اگر نہ ہو دینے کے لیے تو اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم۔ یہ ساری تفسیریں لکھی ہوئی تھی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں قرآن کو، اس قرآن کو نہیں لیا گیا، صرف وحی قرآنی کو لیا گیا پر وحی بیانی کو چھوڑ دیا گیا۔ اسی لیے اسی قرآن کے لیے شہزادی نے بھی کہا کیف بکم ہیہات منکم وکیف بکم وانا توفکون وکتاب اللہ بین اظہرکم امورہ ظاہرہ احکامہ ظاہرہ اعلامہ باہرہ نواہیہ زواجرہ لائحہ اوامرہ واضحہ وقد خلفتموہ وراء ظہورکم رغبتا عنہ تریدون ام بغیرہ تحکمون۔ قرآن کی باتیں واضح، قرآن کی نشانیاں نمایاں ہیں، قرآن نے جن جن باتوں کو منع کیا وہ بھی صاف ہے، قرآن کے دستورات بالکل واضح ہیں، مگر تم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، تم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ کیا تم قرآن سے انحراف کر جاؤ گے؟ ام رغبتاً عنہ تریدون ام بغیرہ تحکمون۔ یہ میری شہزادی دو عالم کا یہ جہاد ہے عزیزان محترم۔ ہاں جب میرے امام آئیں گے تو وہی قرآن، بس ایک بات اور کہوں، جو ہمارے درمیان قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو نبی گرامی پہ اترا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، نہ ہی زیادتی ہے، پر نبی نے اس کی جو تفسیر لکھی تھی اس تفسیر سے بشریت کو محروم کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تفسیر حکومت سے ٹکرا رہی تھی، اگر وہ تفسیر ہوتی تو یہ لوگ حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ بس عزیزان محترم، اسی دین کو بچانے کے لیے، اسی قرآن کے تحفظ کے لیے اور تعلیمات قرآنی کی بقا کے لیے شہزادی بیٹیوں کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی الفت ہوتی ہے، اور وہ بھی نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا، نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کی شہادت کے بعد بہت روتی تھی، اور تاریخ کے مختلف الفاظ ہیں کہ نبی گرامی کے بعد شہزادی بہت روئیں۔ نبی گرامی کو جس کرتے میں غسل دیا تھا، امام علی علیہ السلام نے وہ کرتا دکھایا تو شہزادی برداشت نہ کر سکی، اور خود مختلف کے الفاظ ہیں کہ ایک دن قبر پیغمبر پہ خواتین کے درمیان گئیں کہ مجھے قبر پیغمبر پہ چلنا ہے، پر قبر پیغمبر پہ پہنچنے کے بعد غش کھا کے گر گئیں، اور جب شہزادی دو عالم کو پانی کا چھیٹا کیا گیا اور غش سے جب افاقہ ہوا تو قبر پیغمبر پہ بیٹھ کے جو شہزادی نے مرثیہ پڑھا، وہ مرثیہ عجیب و غریب ہے۔ رفعت قوتی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ میں ناتواں ہو گئی، قد خاننی جلدی، میری توانائی ناتوانی میں بدل گئی، میرے بابا کا فراق مجھے مارے ڈال رہا ہے، قد بقیت والہتن حیرانتن وحیدتن فریدتن، اے اللہ فاطمہ اکیلی ہو گئی، فاطمہ تنہا ہو گئی، فاطمہ بے کس ہو گئی، قد انخمد صوتی، فاطمہ کی آواز خاموش ہو گئی، قد انقطع ظہری، فاطمہ کمر خمیدہ ہو گئی، فاطمہ تنغض عیشی، فاطمہ کی زندگی دشوار ہو گئی، فاطمہ کی زندگی دشوار، تقدر دہری، فاطمہ کا زمانہ، فاطمہ کی زندگی، فاطمہ کے لیے سب کچھ تاریک ہو گیا۔ بابا میرا کوئی انیس نہیں، میرے آنسوؤں کو کوئی روکنے والا نہیں، میرے اوپر رمیت بالخطب الجلیل، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ولم یکن الرزیۃ بالقلیل۔ بابا یہ مشکل، یہ مصیبت کوئی آسان مصیبت نہیں تھی۔ وَأَسَفَا عَلَيْكَ، ہائے افسوس، میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی لیے میرے پانچویں امام نے کہا شہزادی بستر شہادت پہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتی تھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی، یا اللہ، اے اللہ تو میری مدد فرما، اللہم زحزنی من النار، اے
اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے، وادخلنی الجنہ مجھے جنت میں داخل کر دے، والحقنی بابی اے اللہ مجھے میرے بابا سے ملحق کر دے۔ بس عزیزان محترم زحمت کو تمام کر دیا۔ ایک دن صرف بلال در فاطمہ پہ آئے تو فاطمہ نے اتنا کہا بلال اذان سنے ہوئے زمانہ گزر گیا۔ بلال نے کہا شہزادی میں نے قسم کھا رکھا ہے نبی کی وفات کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا۔ شہزادی نے کہا بلال تجھے حق فاطمہ کا واسطہ، جاؤ اذان دو۔ بلال مازن پہ آئے، جیسے ہی اللہ اکبر کہا شہزادی کو بابا کا زمانہ یاد آیا۔ بابا بلال اذان دے رہے ہیں، بابا نماز کے لیے چلے۔ ارے جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کا فاطمہ غش کھا گئی، لوگ بلال کے پاس آئے، اے بلال اذان روک لو، میں شہزادی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا شہزادی آپ کے بابا کا نام بڑے احترام سے لیا گیا مگر آپ برداشت نہ کر سکے، مگر آئے سکینہ سکینہ بابا کہتی تھی ظالم تازیانے لگاتا تھا، فضا میں کوہرام تھا۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها تسمرتبا باسمك يا الله 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 يا الله۔ معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہماری اس مختصر سی ادا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس تھی ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کے قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جواہر رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین صاحبہ، مرحوم سید نذیر حسین صاحب، مرحومہ کنیز کبریٰ صاحبہ، مرحوم سید اکرام حسین صاحب، مرحومہ کنیز رقیہ صاحبہ، مرحومہ رفاقت حسین صاحب اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایثار فرما۔ صلی علی محمد